بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، دن میں اور رات میں، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرا وعلانیۃ، علانیہ کا مطلب ظاہر، یعنی لوگوں کو دکھا کے، لوگوں کے سامنے، یا لوگوں کو پتہ ہو کس نے صدقہ کیا، سرًا چھپ کر، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والوں کی یعنی کہ فضیلت بھی بیان کر دی ایک طریقے سے، اور ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو صدقے نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ رشوتیں لے کر، سود لے کر، یعنی مال کو زیادہ کر کے کھاتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، الا سوائے، یعنی کیا مطلب وہ ایسے کھڑے ہوں گے، کما یقوم الذی، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جس کو پاگل کر دیا ہو یا اچک لیا ہو، باولا کر دیا ہو شیطان نے، یعنی شیطان نے اس کو ٹچ کر کے، چھو کر کے اس کو، یعنی اس کو ہاتھ لگایا، اور جس کی جیسے ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ایک چٹکی لگاتا ہے جس سے وہ رونے لگ جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہی مطلب ہے کہ شیطان نے اس کو جب چھوا، یعنی جب کسی کو، یعنی کہ عام بھی انسان جب ہم کسی کو کوئی چٹکی وغیرہ کاٹتے ہیں تو وہ سیدھا کھڑا ہو نہیں پاتا، وہ تھوڑا یعنی درد کی وجہ سے، تو تکلیف کی وجہ سے انسان جو ہے نا مطلب سیدھا نہیں کھڑا ہو پاتا، تو یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ شیطان جس کو چھو کر اس طرح کر دے تو وہ تو یعنی سیدھا بالکل بھی نہیں ہونا، مطلب اس کو زیادہ مسئلہ ہوگا۔ من المسی، چھو کر، ٹھیک ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے اس کو باولا کر دیا ہو، من المسی، چھو کر، ذالک، یہ اس وجہ سے تھا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا کیوں ہوگا، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک وہ، قالوا، کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بیع ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، یہ بھی سود کی طرح ہی تو ہے، یعنی ایک بندہ 100 روپے دیتا ہے، بدلے میں اس کو چیز ملتی ہے، اسی طرح ہم قرض بھی ایسا دیتے ہیں کہ قرض 100 روپے دیا، 10 روپے اوپر سے اپنا منافع لیا، خرید و فروخت کرنے والے بھی تھوڑا اپنا منافع کماتے ہیں، جب وہ چیز 90 کی لے کر آتے ہیں لوگوں کو 100 کی بیچتے ہیں، تو ربا میں بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کے پاس پہنچ گئی، یا پھر فَمَنْ جَاءَهُ، پس جس کو بھی پہنچ گئی، موعظۃ النصیحت، یا پھر یہ بات، من ربہ، اس کی رب کی طرف سے، فانتہا، پس اس کو چاہیے وہ باز آ جائے، رک جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، بس اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر دیں گے، یہ جو بھی ہوگا، ما سلف، جو پہلے ہو چکا، مطلب اس سے پہلے جو بھی پہلے ہو چکا اس سے اب رک جائے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ہوا ایسا ہی ہوا تھا نا، کافی لوگ یعنی سودی کاروبار کرتے تھے، لیکن جب ان کو اس چیز کا پتہ چلا کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، تو مزید اس چیز کی طرف جانے کی پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، جو پچھلا ہے اسی کے بارے میں پھر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ، اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی عہد سے بڑھے گا، جو کوئی یعنی کہ وہ زیادتی کا مطلب بھی آ سکتا ہے اس کا، کیونکہ عاد یعود، یعنی ایک دوسرا لفظ واپس دوبارہ ایسا کرے گا، یہ مطلب بھی آ سکتا ہے کہ وَمَنْ عَادَ، جو کوئی پھر ایسا کرے گا، ٹھیک ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، پھر اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات بتا رہے ہیں سود کا اور صدقے کا فائدہ اور نقصان۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سود سراسر نقصان ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، یعنی سود کا جو مال ہوتا ہے یا برکت سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، یعنی اصل ربا، اصل منافع تو صدقات کے اندر ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر کفر کرنے والے، کفر سے مراد یہاں پر ناشکری ہے، انکار ہے، جو کوئی ناشکری کرے گا اثیم اور گناہگار، تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ واللہ لا يحب، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، کل کفار، ہر ناشکر، اثیم، گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیا، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ کو ادا کیا، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو نہ ہی کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ کسی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو کوئی باقی رہ گیا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین۔ اب پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ جو پہلے گزر چکا اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملہ چھوڑ دو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو پہلے ہو گیا اس کو تم معاف کر دو، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی پہلے اگر تمہارا کوئی ایسا تھا تو یعنی جیسے کسی کو تم نے 100 روپے دے کر کہا ہوا تھا کہ مجھے 120 چاہیے یا 110 چاہیے، تو وہ 20 وغیرہ ختم کر دو، صرف اپنا قرضہ واپس لو اور سود کا کام ختم کرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا تو تم لوگ سن لو، تم لوگ تیار ہو جاؤ، بحرب لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، من اللہ ورسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے جو ہے مال کا جو اصل ہے، یعنی مال کے جو اصل مال ہے تمہارا، یعنی جو 100 دیا تھا تم نے تو وہ 100 ہی تمہیں واپس ملے گا۔ تو وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو گے تو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو اصل مال تو تمہارا ہی ہے، لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا، مطلب تمہارا مال تمہیں مل جائے گا اور کسی اور پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر جو یعنی جس کو تم نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے، اسرہ کا مطلب غریب ہے، یا مطلب سارے مطلب آ سکتے ہیں کہ وہ ابھی نہیں دے سکتا، تھوڑا یعنی مالدار نہیں ہے، جو مالدار نہیں ہو اس کو مطلب مشکل آتی ہو کمانے میں یا کہیں سے دینے میں، تو اس کو تنگ دست یا عربی زبان میں اس کو عسرہ کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر یعنی کہ قرض دار جو ہے وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ تو تمہیں اس کو مہلت دینی چاہیے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کے مالدار ہونے تک، اس کے اچھے حالات آنے تک۔ اگر کسی کے اچھے حالات نہیں ہیں تو اس کے جب تک اچھے حال نہ آ جائے اس کو تھوڑا مہلت دے دو، لیکن وَأَن تَصَدَّقُوا اگر تم سے بخش دو، اگر تم اس کو صدقہ کر دو، اگر معاف کر دو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا تم ڈرو، یوماً اس دن سے، ترجعون فیہ کہ جب تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، مطلب اس دن کی طرف جاؤ گے، یعنی اس دن تم اللہ کی طرف اس دن تم لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اس کا دوسرا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اس دن کے لیے ڈرو، یعنی کہ تم اس صاف ظاہر جب انسان صدقہ کرتا ہے تو یہی سوچ کر کرتا ہے نا کہ آج میں نے کسی کی مدد کی تو کل اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ثم توفا پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ہر انسان کو ما کسبت جو بھی اس نے اعمال کیے، وہم لا یظلمون ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔